آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے زبور کی کتاب اور زبور نمبر 133 133 معالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت داؤد کا۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند دے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ زبور 33 کا جو عنوان ہے وہ ہے مسیحی اتحاد، مسیحی اتحاد، کرسچن یونٹی۔ اور اس زبور کو معالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت کہا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس زبور کا مصنف داؤد بادشاہ ہے۔ زبور 133 ان 15 مزامیر میں سے ایک ہے جن کا شمار 120 سے لے کر 134 تک ہوتا ہے، اور اس کو معالوت یعنی سانگس آف اسینشنز یعنی چڑھائی کے گیت کہتے ہیں۔ معالوت کا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ ان 15 مزامیر کو ہم چڑھائی کے مزامیر اس لیے کہتے ہیں کہ یہودیوں میں 3 جو بڑی عیدیں ہیں، جن میں سے پہلی عید پاسوور ہے، دوسری پینٹیکوسٹ اور تیسری خیموں کی عید یعنی فیسٹ آف ٹیبرنیکل۔ 3 عیدیں ہیں جو تمام یہودی یروشلم میں آ کے منایا کرتے تھے، اور جو 20 سال سے اوپر کے یہودی تھے ان پر یہ لازم تھا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ ہیکل کی زیارت کے لیے کم از کم سال میں 3 مرتبہ جو موقع دیا گیا ہے وہ یروشلم یعنی زیتون کے پہاڑ پر جو ہیکل موجود ہے وہاں حاضر ہوں، حاضری دیں۔ اور جب یہودی اپنے اپنے علاقوں سے جایا کرتے تھے، یروشلم کو جایا کرتے تھے ہیکل کی زیارت کے لیے، تو وہ گروہوں میں جاتے تھے۔ کوئی 50 کا گروپ ہو گیا، کوئی 100 کا ہو گیا، کوئی 10 کا ہو گیا، کوئی 20 کا ہو گیا۔ اور جب وہ جاتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں ساز یعنی میوزک ہوا کرتا تھا، اور وہ راستے میں جاتے ہوئے ساز بجاتے ہوئے اور یہ جو 15 مزامیر ہیں ان کی تلاوت کرتے ہوئے، ان کو گاتے گنگناتے ہوئے
وہ اپنے سفر کو جاری و ساری رکھتے تھے۔ یہودیوں کی ایک کتاب مشنا کے مطابق جب وہ ہیکل میں پہنچ جاتے تو ہیکل کے اندر داخل ہونے کے لیے انہیں 15 سٹیپس اوپر چڑھنا پڑتا تھا، یعنی 15 سیڑھیاں۔ اور مشنا کے مطابق یہ جو 15 مزامیر ہیں وہ ہر سٹیپ پہ ایک زبور پڑھتے یا گاتے اور وہ باقاعدہ اوپر چڑھتے ہیکل میں داخل ہونے کے لیے۔ اب اس سے 2 چیزیں مراد ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہودیوں کو ہیکل کا اتنا احترام تھا کہ وہ ہیکل کے پروٹوکالز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتے تھے، کیونکہ چرچ میں یا ہیکل میں جانے کے پروٹوکالز ہوتے ہیں، احترام ہوتا ہے۔ اور آج کل جب ہم ہیکل میں یا چرچ میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر سے ہی ٹیلی فون کال لگ جاتی ہے اور چرچ کے اندر داخل ہونے تک بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے حضور جا رہے ہیں۔ یا شاید چرچ کو ہم ایک سوشل پلیس سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے یہ میٹنگ پلیس ہے، چلو وہاں لوگ آئے ہوں گے، دوست آئے ہوں گے، وہاں سب کو ملیں گے۔ خدا کا کوئی احترام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو ملنے اور ایک دوسرے کی فرینڈشپ کا خیال ہے۔ شاید یہ بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کپڑوں کی نمائش کرنے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں جی فلاں شخص بڑا امیر ہے، وہ گاڑی پہ آتا ہے، اس کے پاس یہ لیٹسٹ موبائل ہے اور اس کے اچھے کپڑے ہیں۔ شاید یہ بھی ایک ہمیں امیج ملتا ہے چرچز میں جانے کے لیے۔ لیکن زبور 33 اور جو سامز آف اسینشنز ہیں، یعنی معالوت کے جو مزامیر ہیں، یہ ہمیں چرچ میں جانے، ہیکل میں داخل ہونے کے پروٹوکالز دیتے ہیں کہ گھر سے ہی مزامیر کو گنگنانا شروع کر دیں۔ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے چرچ جانا ہے تو گھر سے ہی آپ کے پاس بائبل اور زبور کی کتاب ہونی چاہیے۔ گھر سے ہی آپ کو گیت گاتے ہوئے، زبور پڑھتے ہوئے، گنگناتے ہوئے آپ چرچ میں جائیں، کیونکہ آپ اپنے روحانی باپ سے میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے بیٹے کے وسیلے سے۔ سو یہ جو معالوت کے مزامیر ہیں یہ ہمیں چرچ میں جانے کے پروٹوکال سے متعلق ہمیں آگاہی دیتے ہیں کہ ہمیں خدا کے حضور کیسے داخل ہونا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معالوت ہے اس کا مطلب ہے اوپر کو جانا، چڑھائی کرنا۔ اور جیسے ہی یہودی لوگ ہیکل کی طرف سفر کرتے تھے تو یہ سفر ان کا یہ صرف ٹریول ہی، جرنی ہی نہیں تھا، بلکہ یہ سفر ان کی روحانی زندگی کا سفر بھی تھا، کہ جیسے جیسے وہ ہیکل کی طرف بڑھتے تھے اسی طرح ان کی روحانی زندگی اوپر کو جا رہی ہوتی تھی۔ سو یہ روحانیت کی ترقی کے مزامیر بھی ہیں، صرف چرچ میں چڑھائی کے لیے نہیں، چرچ میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ اگر کسی زندگی میں روحانی ترقی نہیں ہو رہی تو مزامیر 120 سے لے کر 134 تک کا روز مطالعہ کریں، آپ کی روحانی زندگی بلندیوں تک چلی جائے گی۔ ان مزامیر میں یہ چاشنی دی گئی ہے، یہ طاقت بھر دی گئی ہے، خدا کے کلام میں یہ قوت ہے کہ مزامیر 120 سے لے کر 124 تک جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ لازمی طور پر روحانی ترقی کرتے جائیں گے۔ اگر کلیسیا کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی تو پاسبانوں کو ضروری ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کو کہیں کہ چرچ میں آنے سے پہلے
120 سے لے کر 134 مزامیر صبح سے ہی پڑھنا شروع کر دیں اور چرچ میں آئیں، پھر دیکھنا آپ کی روحانی زندگی اور چرچ کی روحانی زندگی کا معیار کیا ہوگا۔ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا۔ ہم تو موبائل پر باتیں کرتے کرتے چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اپنی گپ شپ لگاتے لگاتے چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں، یا اپنے مقاصد کو ڈسکس کرتے کرتے ہم چرچ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کبھی خدا کی مرضی سے بھی چرچ میں داخل ہوا کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کی ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور کلیسیائی زندگی میں کیسی کیسی ترقی ہوگی۔ خداوند ہم سب کو ان مزامیر کے وسیلے سے روحانی ترقی دے گا اور برکت بھی دے گا۔ ان 15 مزامیر میں سے 4 ہیں جو مقدس داؤد نے لکھے ہیں، اور ان 4 میں سے آخری 133 ہے جو مقدس داؤد نے لکھا ہے۔ 10 جو ہیں وہ انانیمس ہیں، وہ علم نہیں کس نے لکھے ہیں۔ 127 جو ہے وہ سولومن نے لکھا ہے، سولومن بادشاہ نے لکھا۔ اب اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کب یہ لکھا گیا ہوگا زبور؟ جب ساؤل بادشاہ ختم ہو گیا تھا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی تھی، سلطنت ختم ہو گئی تھی، اس کی نااہلیوں کی وجہ سے خدا نے اسے رد کر دیا، تو 2 قبیلوں نے مقدس داؤد کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ ایک یہودا کا قبیلہ اور ایک بنجمن یعنی بنیامین کا قبیلہ۔ ان 2 قبیلوں نے مقدس داؤد کو اپنا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ باقی 10 قبیلوں نے ابھی مقدس داؤد کو بادشاہ نہیں مانا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان 10 قبیلوں نے بھی مقدس داؤد کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اور اگر ہم پہلا تواریخ اس کا 12واں باب اور اس کی 38 سے 40ویں آیت اور دوسرا شموئیل 5 باب کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو 10 قبیلے جمع ہوئے حبرون میں اور مقدس داؤد کو 12 قبیلوں کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ اور جب یہ 12 قبیلوں کا بادشاہ بن گیا، تب مقدس داؤد نے زبور 133 میں اس یونٹی کو، کلیسیائی اتحاد کو زبور 133 کی شکل میں قلم بند کیا۔ لہذا زبور 133 جو ہے یہ نہ صرف داؤد بادشاہ کے 12 قبیلوں پر بادشاہ مقرر ہونے کے اتحاد کا زبور ہے، بلکہ آج کلیسیاؤں میں جو ڈویژن ہے، آج کلیسیاؤں میں جو تقسیم ہے، اس کے لیے بھی یہ زبور دعوت دیتا ہے کہ جس طرح 12 قبیلوں نے مقدس داؤد کو قبول کر لیا تھا، بغیر کسی ڈس یونٹی کے، بغیر کسی تقسیم کے، یسوع مسیح پر تمام کلیسیاں سینٹرلائز ہو جائیں اور یسوع مسیح کو پوری دنیا کا بادشاہ مان لیں۔ یہ آج کی ضرورت ہے کہ ہماری تقسیم شاید ڈینومینیشنل ڈیمارکیشنز کی وجہ سے ہو، یا ہماری تقسیم قبیلوں کی وجہ سے ہو، یا ذات پات کی وجہ سے ہو۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم سب بھائی ہیں، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی۔ اب ہم زبور 133 کو دیکھیں گے۔ پہلی آیت میں یونٹی کی ڈسکرپشن کو بیان کیا گیا ہے، دا ڈسکرپشن آف دا یونٹی۔ پہلی آیت میں جو مسیحی اتحاد ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر دوسری اور تیسری آیت کا پہلا حصہ، اس میں یونٹی کی تشبیہات اور استعارات کو بیان کیا گیا ہے کہ یونٹی کی تشبیہ کیا ہے۔ اور پھر 3b میں یونٹی کا سورس بتایا گیا ہے، یعنی ڈسکرپشن آف یونٹی ورس 1،
metaphors of unity, verse 2 and 3a, and source and reward of unity, verse 3b. So پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. دیکھو، اب دیکھو جو ہے اس کے لیے انگریزی میں بیہولڈ لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اس کے لیے جو دیکھو کے لیے ہے وہ ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے بتایا گیا ہے. بیہولڈ، لک ایٹ دس، یعنی کلیسیا کو متوجہ کرنے کے لیے جب ہم سرمن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی خاص بات کہنی ہو تو ہم کہتے ہیں سنیں پلیز، تو کلیسیا متوجہ ہو جاتی ہے. اب یہ ایک ورڈ جو بیہولڈ ہے، جس کا ترجمہ اردو میں دیکھو کہا گیا ہے، اس سے مراد ان تمام بھائیوں کو متوجہ کیا گیا ہے جو وہاں پر موجود ہیں، یعنی 12 کے 12 قبیلوں کو، اور زبور 133 کے وسیلے سے تمام مسیحیوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ مسیحیوں، ایمانداروں، دیکھو. کیا دیکھو؟ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. کیسی اچھی اور خوشی کی بات. متوجہ کر کے مقدس داؤد نے کہا ہے کہ آج حبرون کے مقام پر 12 قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں اور سارے بھائی ایک جگہ پر جمع ہیں. کیسی اچھی بات ہے. 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، کیسی اچھی بات ہے اور کیسی خوشی کی بات ہے. اچھی کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ توب لفظ ہے عبرانی زبان کا، اور انگریزی میں گڈ ہے، GOOD، گڈ. اور جب گڈ بولا جاتا ہے تو میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ گڈ جو ہے یہ خدا کا نام ہے جو GOD ہے. اس میں ایک اور او لگا کر ہم نے اس کو ہیومنائز کر لیا ہوا ہے. ہم نے اس کو انتھروپومارفالوجی میں ڈال دیا ہوا ہے کہ جب گڈ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی طرح کا. گڈ از لائک گاڈ، گڈ از گاڈ. تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ نیک تو خدا ہے. سو گاڈ از گڈ. سو جو گڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کیسی اچھی بات ہے. اچھی کے لیے توب ہے. یونٹی جو ہے یہ خدا کی مرضی، خدا کے ارادے سے ہے. یہ خدا چاہتا ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. بھائیوں سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے. مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک جتنے بھی مسیحی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ سارے مسیح میں بھائی ہیں. اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام پر متحد ہو جائیں. یوحنا کی انجیل کے 17 باب میں یسوع مسیح نے کہا ہے، اے باپ، میری یہ دعا ہے جیسے میں اور تو ایک ہیں، کلیسیا اور میں بھی ایک ہو جائیں، اتحاد ہو جائیں. اور مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے. سو یونٹی جو ہے یہ خدا کا ارادہ، خدا کی مرضی اور خدا کی پسندیدہ بات ہے. یونٹی کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے. جو ڈس یونٹی خدا اور انسان میں ہوئی تھی باغ عدن میں، ان کی رفاقت ٹوٹ گئی تھی. خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو قربان کر کے یہ دوبارہ سے یونٹی حاصل کر لی ہے. اب یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد
ہم اسی رفاقت میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں جو باغ عدن میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ ہم اس یونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سو یونٹی جو ہے یہ خدا کا ڈیزائن ہے انسان کو بنانے کے لیے کہ انسان خدا کی رفاقت میں رہے۔ یونٹی سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ابلیس کا کام ہے ایمانداروں میں ایمانداروں کے ساتھ اور ایمانداروں کی خدا کے ساتھ ڈس یونٹی پہ کام کیا جائے، ان کو توڑ کے رکھا جائے، پاسبانوں کو پاسبانوں کے ساتھ، چرچ لیڈرز کو چرچ لیڈر کے ساتھ ملنے نہ دیا جائے، کیونکہ یونٹی سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اور ابلیس چاہتا ہے کہ ایمانداروں میں ڈس یونٹی خدا کے ساتھ ڈس یونٹی کا ڈسپلے ہے۔ جب ایمانداروں میں ڈس یونٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ تعلق میں سے کٹ جائیں۔ سو ڈس یونٹی جو ہے یہ ابلیس کا مشن ہے، اور یہاں مقدس داؤد یہ کہتا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں تو خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ سو جب بھائی باہم مل کر رہتے ہیں اٹ از گڈ، خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ اب صرف یونٹی ہی نہیں بلکہ یونٹی نہ صرف ہمیں گڈ کہتی ہے، یہ اچھی بات ہے، بلکہ یہاں لکھا ہے یہ خوشی کی بات بھی ہے۔ یہ خوشی کی بات بھی ہے، پلیزنٹ جو ہے یہ انسان کے اندر کی اسٹیٹ ہے، جوائے، خوش ہونا۔ اور پلیزنٹنس جو ہے، جو خوشی ہے، جو جوائے ہے، وہ اندر کے پیس کی ڈیمونسٹریشن ہے۔ جب ہم یونٹی میں ہوتے ہیں تو ایمانداروں کی یونٹی خدا کی یونٹی کا ثبوت ہے، وہ ڈسپلے ہے۔ اور جب ہم یونٹی میں ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں ہوتی، ہمارے خلاف کوئی نہیں سوچ رہا ہوتا، ہم کسی کے خلاف نہیں سوچ رہے ہوتے، تو اندر پیس ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی، جو یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، وہ اطمینان ہوتا ہے۔ وہ اطمینان کا ڈسپلے جو ہوتا ہے، اس کا جو ظہور ہوتا ہے، وہ خوشی میں ہوتا ہے۔ جب ہم یونٹی میں ہوتے ہیں، اتحاد میں ہوتے ہیں، تو نہ صرف خدائی خوشی ہوتی ہے بلکہ انسان بھی آپس میں خوش رہتے ہیں۔ یہ خوش بھی ہے اور پلیزنٹ بھی ہے، خوبصورت بھی ہے۔ اب اس اتحاد کو، اس یونٹی کو دو تشبیہات سے بیان کیا گیا ہے، میٹافورز آف دی یونٹی۔ دوسری آیت اور تیسری آیت کا پہلا حصہ۔ دوسری آیت، یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے۔ یہ جو اتحاد ہے، مسیحی اتحاد ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ تیل ہے جو ہیکل میں رکھا جاتا تھا، سینگ بھر بھر کے ہیکل میں تیل رکھا جاتا تھا، اور یہ ہولی سرمنیز جو ہیں، جو مقدس سرگرمیاں ہیں، مقدس ایکٹیویٹیز ہیں، ان کے لیے یہ تیل استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر بادشاہوں کو مخصوص کرنے کے لیے، اور کہانت کے جو فرائض ہیں ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے
یہ تیل استعمال کیا جاتا تھا جو آلٹر پہ پڑا رہتا تھا، اس لیے اس کو بیش قیمت تیل کہا گیا ہے۔ یہ تیل ہیکل کے استعمال میں ہوتا تھا، یعنی ہولی سرمنیز جو ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے جو اتحاد ہے، مسیحی اتحاد ہے، جو کرسچن یونٹی ہے، یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہیکل کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو بادشاہوں کو مخصوص کرنے کے لیے، ان کی کانسیکریشن کے لیے، جو ہارون کی کانسیکریشن کے لیے استعمال ہوا۔ یہ وہ تیل ہے، یہ باہر کا تیل نہیں ہے۔ یہ وہ تیل ہے جو ہیکل میں موجود رہتا تھا، آلٹر پہ رہتا تھا، سینگ بھرے رہتے تھے۔ یہ اس وقت نکالا جاتا تھا جب کسی کو ڈیڈیکیٹ یعنی کانسیکریٹ کرنا ہوتا تھا، تب یہ تیل نکالا جاتا تھا۔ اب آج کل ہمارے رسم و رواج میں ہم شادی بیاہ پہ تیل کی رسم بھی کرتے ہیں۔ یہ یہاں سے لیا گیا ہے کہ ہم مخصوص کرتے ہیں دلہا کو یا دلہن کو ایک مقدس رشتے میں جانے کے لیے، اس کو پاک کرتے ہیں۔ اور جب پرانے زمانے میں، بلکہ آج بھی گاؤں میں، جب ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی اچھے مہمان آتے ہیں، تو ہم اکثر باہر جو چوکھٹ ہوتی ہے اس پہ تیل انڈیلتے ہیں۔ یہ بھی رسم وہاں سے نکلی ہے، کیونکہ کانسیپٹ اس میں کیا ہے کہ تیل جو ہے یہ دو چیزیں دے رہا ہے۔ ایک تو انوائنٹنگ دے رہا ہے، اور تیل جو ہے یہ اتنا فریگننٹ ہوتا تھا، اتنی خوشبو ہوتی تھی اس میں، ہیکل کے تیل میں، کہ اگر یہ کسی جگہ پر انڈیلا جاتا تھا یا کسی شخص پر انڈیلا جاتا تھا تو کئی دن، کئی مہینے اس میں سے یہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ سو یہ جو بیش قیمت تیل ہے، اور آج بھی جسے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ نہ صرف ڈیڈیکیشن کے لیے ہے، بلکہ یہ ویلکمنگ اور کسی مخصوص کام کے لیے، کسی کی مخصوصیت کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ سو تیل کا بڑا کردار اہم رہا ہے تاریخ میں۔ مقدس ہارون کو کہانت کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے اس کو کانسیکریٹ کیا گیا، تیل انڈیلا گیا، اور یہاں پر اسی کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ مقدس سیموئیل نبی نے جب مقدس داؤد کو مخصوص کیا تھا، اس کے اوپر بھی تیل انڈیلا تھا، اور یہ تیل ہمیشہ ایک بڑے مشن میں داخل ہونے کے لیے مخصوصیت کی علامت ہوا کرتا تھا، اور یہ ہیکل کا تیل ہوتا تھا، مقدس تیل ہوتا تھا، مقدس فریضہ انجام دینے کے لیے، جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گرا، بلکہ اس کے پیراہن کے دامن تک جا پہنچا۔ اب یہاں پر ابنڈنس بتائی گئی ہے، کثرت بتائی گئی ہے، کہ یہ جو مخصوصیت ہے اس کے سر سے شروع ہوئی ہے اور پیراہن تک چلے گئی ہے، داڑھی میں سے ہوتا ہوا یہ پیراہن تک چلا گیا ہے، دامن تک چلا گیا ہے۔ یہ وہ خدا کی برکت ہے جو مخصوصیت سے ملتی ہے۔ سر سے یہ تیل ڈالا گیا ہے، داڑھی پر آیا ہے، کپڑوں پر گزرتا ہوا نیچے تک چلا گیا ہے۔ یہ ہولسٹک ڈیڈیکیشن ہے، مخصوصیت ہے جو کسی بھی شخص کی جاتی ہے، اور یہ 133 زبور کا اتحاد ہے، مسیحی اتحاد ہے جو یہاں دکھایا گیا ہے۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں۔ یہ اتحاد اس تیل کی مانند ہے، اتنی کثرت کے ساتھ یہ یونٹی کا جو اثر ہے، بلیسنگز ہیں، وہ سر سے شروع ہوتی ہے اور پاؤں تک چلی جاتی ہے۔ اگر مسیحی اتحاد آج بھی آ جائے تو چرچ سر سے لے کر پاؤں تک مہک جائے گا اور خدا کی حضوری میں رہے گا۔ آج چرچ میں جو تقسیم ہے لیڈرز کی وجہ سے، میں نے بتایا کہ تقسیم جو ہے یہ ابلیس کا کام ہے، اور جو بھی اس تقسیم میں شامل ہے وہ ابلیس کا کارندہ ہے۔
اور یونٹی جو ہے یہ خدا کی اچھا ہے، خدا کی مرضی ہے، ایماندار یونٹی میں رہیں۔ مقدس داؤد 12 قبیلوں کو اکٹھا کر کے، ان میں بھی ڈویژن تھی، جب وہ 12 قبیلے اکٹھے ہو گئے تب اس نے یہ زبور لکھا کہ کیسی اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر ہے۔ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تیل جو مسا کرتا ہے، چرچ مسا ہو جائے گا جب یونٹی آ جائے گی۔ یہ پہلی تشبیہ ہے۔ دوسری، یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ یہ دوسری سملی ہے، دوسری تشبیہ ہے۔ ہرمون کی اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے، ہرمون کا پہاڑ جو ہے، یہ اس علاقے میں سب سے اونچا پہاڑ تھا، اور وہاں اوس پڑتی تھی کیونکہ اونچا تھا، اور وہ اوس زیتون کے پہاڑ پر بھی آتی، اور اوس جو ہے یہ 3 کام کرتی تھی اس وقت۔ پہلا کام یہ کرتی تھی کہ یہ جو ڈراؤٹ ہے، یہ جو خشک سالی ہوتی ہے، جو خشک زمین ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ بتایا گیا ہے جو خشک میدانی علاقے ہیں، ان کا کانٹراسٹ بتایا گیا ہے کہ یہ جو اتحاد ہے یہ اس اوس کی مانند ہے جو خشک زمینوں کو سیراب کر دیتا ہے۔ اوس جو ہے یہ بارش کی مانند ہوتی ہے، ڈیو، اور یہ صبح آپ اٹھیں تو بالکل پانی کی طرح گھاس کے اوپر یہ نظر آتی ہے، اور یہ نہ صرف خشک سالی کو ختم کرتی ہے، بدحالی کو ختم کرتی ہے، بلکہ یہ اس علاقے میں تازگی کا سبب بنتی ہے، فریشنس آ جاتی ہے۔ صبح صبح جب آپ دیکھتے ہیں تو گھاس پہ، درختوں پہ جب اوس پڑی ہوتی ہے تو ان پہ کوئی گرد بھی نظر نہیں آتی، دیکھنے میں خوشنما ہو جاتے ہیں، فریشنس آ جاتی ہے، حشاش بشاش علاقے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ خشک سالی کے خلاف کام کرتی ہے، دوسری بات یہ تازگی مہیا کرتی ہے، تیسری بات یہ لائف گیونگ سورس ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی درخت کے لیے، کسی بھی گھاس کے لیے، پودے کے لیے یہ سیراب ہونے یعنی لائف گیونگ سورس ہوتا ہے، اس کے پروڈکٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ بارش کا کام کرتی ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ جو بھائیوں کا اتحاد ہے وہ تیل کی مانند ہے، اب دوسرا اوس کی مانند ہے۔ بھائیوں کا اتحاد ہمیشہ سے جہاں بنجر زمینیں ہوتی ہیں، جہاں خشک سالی ہوتی ہے، بھائیوں کا اتحاد وہاں بحالی پیدا کرتا ہے، وہاں سیراب کر دیتا ہے۔ اور جب اتحاد ہوگا تو جو ادارے ختم ہو گئے ہیں وہ بحال ہو جائیں گے۔ اگر کلیسیوں میں تباہی آئی ہے تو وہ ڈس یونٹی کی وجہ سے آئی ہے، تقسیم کی وجہ سے آئی ہے۔ ادارے تباہ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیڈرز تباہ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ڈس یونٹی ہے چرچ میں۔ پوری دنیا میں کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی کسی بات پہ تقسیم ہے، کوئی کسی بات پہ تقسیم ہے، کوئی ڈاکٹرن پہ تقسیم ہے، کوئی تھیالوجی پہ تقسیم ہے، کوئی اپنی ذاتی مفادات کے بنا پر تقسیم ہے۔ یہ ڈراؤٹ پیدا کرتی ہے، خشک سالی پیدا کرتی ہے، پتھریلی زمینیں ہو جاتی ہیں، بنجر زمینیں ہو جاتی ہیں جب اتحاد نہیں ہوتا۔ اور اتحاد جو ہوتا ہے یہ بحالی اور ہریالی کا سبب بنتا ہے، وہاں بھی سیراب کر دیتا ہے جہاں پر کبھی بارش نہیں ہوئی۔ سو اتحاد جو ہے اس اوس کی مانند ہے جو خشک سالی کو دور کرتا ہے۔ اتحاد جو ہے یہ تازگی پیدا کرتا ہے، انسان میں تازگی آ جاتی ہے، فریشنس آ جاتی ہے، انسان حشاش بشاش نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات مسیحی اتحاد، مسیحی رہنماؤں کا اتحاد، مسیحی ایمانداروں کا اتحاد، وہ
نئی زندگی کا سبب بنتا ہے، زندگیاں نئی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نوجوان بچے ہمیں کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈس یونٹی کو تو نہ ہی کاپی کرے تو اچھی بات ہے۔ سو اتحاد کو کاپی کرنے کے لیے یہ بڑی مثال ہے کہ جہاں اتحاد ہوتا ہے، مسیحی اتحاد ہوتا ہے، وہاں پر نہ صرف بحالی ہریالی آتی ہے، وہاں پر تازگی بھی آتی ہے، اور وہاں پر نئی زندگی بھی آتی ہے، نئے ادارے کھل جاتے ہیں، نئے پلانز بن جاتے ہیں، نئی بشارت شروع ہو جاتی ہے، نیا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ورس 3b، اب یہ ساری بات کا نچوڑ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ The source of unity is divine۔ اتحاد کا جو سورس ہے، منبع ہے، وہ خود خدا ہے۔ جو ٹرائیون یونٹی ہے، جو ٹرینٹی، یونٹی ان ٹرینٹی ہے، وہ ہماری بیس ہے، اور وہی یونٹی خدا ہم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہی کہا تھا کہ جیسے میں اور باپ ایک ہیں، ہم خدا ثالوث ایک ہیں، میں چاہتا ہوں کلیسیا بھی آپس میں ایک ہو جائے، روح کی یگانگی صلح کے بند میں بندھی رہے۔ سورس ہمارا خدا ہے، اور اگر آج کوئی ڈس یونٹی کا علاج ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ سارے کے سارے خداوند یسوع مسیح پر متفق ہو جائیں، اپنی ذات کو چھوڑ دیں، اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں، اپنی پوزیشنز کو گریب کرنا، ان پر ہولڈ کرنا چھوڑ دیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ خدا نے سب کچھ دیا ہوا ہے، یسوع مسیح میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ یسوع مسیح میں پوزیشن بھی ملتی ہے، یسوع مسیح میں عزت، دولت اور شہرت لکھا ہے خداوند کی طرف سے ہے۔ سرفرازی نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، وہ صرف اور صرف خداوند کی طرف سے ہے۔ سو اس لیے اتحاد کی دعوت ہے آج تمام چرچز کو، اور چرچ ایٹ لارج، پوری دنیا کے چرچ کو۔ کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ 12 قبیلوں میں اتحاد ہوا تو یہ زبور بن گیا۔ آج ہم اس زبور کو ایکسرسائز کریں اور مسیحی اتحاد کی مثال بن جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس زبور جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے۔